أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الفاظ کے معنی وَإِذَا اور جب سألک پوچھے آپ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی پس بے شک میں قریب قریب ہوں اجیب دعوت الداعی اجیب میں دعا سنتا ہوں اجیب میں جواب دیتا ہوں اجابہ سے لفظ ہے جواب بھی اسی سے ہے دعوت پکار کی دعوت اسی سے لفظ دعوت ہے بلاوا کی میں بلاوے کو قبول کرتا ہوں میں دعا کو قبول کرتا ہوں دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو دعوت پکار بلاوا الداعی پکارنے والا اسم فاعل اذا جب بھی دعانی مجھے پکارتا ہے نی کا معنی مجھے دعا پکارتا ہے اذا دعانی جب مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فا پس لام تاکید کے لیے فَلْيَسْتَجِيبُوا پس ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مانے یعنی وہ بھی جواب دیں میں بھی بلاتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی بھی بلاتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس مجھے ہی پکاریں ایک معنی یہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ہی بھی کا معنی میرے ہی ساتھ وَلْيُؤْمِنُوا پس ضرور مجھ پر ایمان لائیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پالیں رشد سے ہدایت لعل تاکہ لعل رجا اور امید کے لیے ہوتا ہے لیکن قرآن میں جب آتا ہے لعل تو اس کا معنی ہوتا ہے ضرور ضرور ہدایت پالیں گے یقیناً ہدایت حاصل ہو جائے گی اب اس آیہ کریمہ کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدوی نے پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے دور ہے کہ قریب ہے تو اللہ کے رسول خاموش رہے تو یہ آیت اتری اذا سألک عبادی
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتائیں کہ میں قریب ہوں۔ اسی طرح اس میں بہت ساری احادیث آئی ہیں کہ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اَيْنَ رَبُّنَا، ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ اکرام ساتھ تھے، اور اونچی اونچی دعائیں کرتے ہیں بلند آواز سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو ان کے قریب کیا اور کہا کہ تم جس کو پکارتے ہو وہ کوئی بہرا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دور ہے کہ تم اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے بلاؤ، وہ تمہاری اونٹنی ہے جس پر تم سواری ہو کے جا رہے ہو، ان کی گردنوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے جی، انی قریب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے قریب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ غافر میں فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ سمیع بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سمیع قریب۔ اور ایک حدیث میں ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس اس کے راوی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، میں اپنے بندے کے بارے میں ویسا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، وانا معه، میں اپنے بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ساتھ ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، ما ذکرنی، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، وتحرکت بی شفتاہ، اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں میرا نام لیتے ہوئے، میرا ذکر کرتے ہوئے۔ تو یہ ساتھ ہونا، اللہ کی معیت کا ہونا، یہ قرب اللہ کی معیت کا، اللہ ساتھ ہوتا ہے اپنے بندوں کے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا، اذا سألک عبادی، کون پوچھ رہے ہیں؟ میرے بندے۔ تو جس قدر عبودیت ہوگی اسی قدر قربت ہوگی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ نافرمانوں کے نہیں، نافرمان تو عبد نہ ہوئے نا، عبد وہ ہیں جو غلام ہیں اللہ کے، فرما بردار ہیں اللہ کے، مسلمان ہیں۔ یعنی مسلم کا معنی کیا ہے کہ ہر حکم کو تسلیم کرنا۔ اللہ سونے جیویں تو آکھے، جیویں آپ کسی وڈے نو کہہ جیویں تسی آکھو اوویں کراں، اللہ جو کہے گا کراں، اے فرما برداری، اے اسلام۔ اللہ سونے جیویں تو کہیں، جڑا کام کہیں گا کران گے، جتوں روکیں گا رک جائیں گے، اے فرما برداری ہے۔
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ اللہ کے بندے ابراہیم کی بات، جب اس کے رب نے اسے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں. فرما برداری یہی ہوتی ہے، جو کام کہہ دیا آرڈر آ گیا کرنا ہے، نتیجہ رب ہے، وہی جانتا ہے. میرے لیے بہتر ہی حکم دیا ہے، میرے رب نے جو میرے لیے حکم دیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہی بہتر ہے، کیونکہ بھلائی کا مالک وہ ہے، خیر کا مالک وہ ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. تو یہ عبدیت ہے، یہ انسان کی، یہ اللہ کی غلامی ہے، یہ عبد ہے. اور سب سے بڑا مقام انسان کا اللہ کا عبد ہونا ہے، اور اسی بات کی ہم گواہی دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے کہ حدیث ہے، حدیث ثابت کی، کہ جو شخص شاہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى ابن مریم عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ الَّتِي أَلْقَاهَا إِلَى مریم. جو انسان یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے القا کیا مریم کی طرف، وروح منہ. تو جو یہ اعتقاد رکھے وہ جنت میں جائے گا. تو عبدیت اللہ کا یعنی ایسا بلند مقام ہے اللہ کی طرف سے جو بندے کو عطا ہوتا ہے جب انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے. عبدیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ. اور اس مقام پر فائز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبودیت اعلیٰ مقام ہے. تو جس قدر عبودیت ہوگی، سب سے کامل عبودیت انبیاء کی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو اسی طرح جتنا جتنا بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ کا غلام بنتا ہے، اتنی اتنی اللہ کی قربت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، محمود، حمد کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے سب سے زیادہ. تو جتنا انسان اللہ کا بندہ بنے گا اتنا اللہ اس کے قریب ہوگا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اسی طرح فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 128، فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ کن کے ساتھ ہے؟ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہے جو محسن ہیں. محسن اللہ کی اس طرح عبادت کرنے والا، احسان کے ساتھ کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے، یہ کم از کم یہ کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس حسن و جمال کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب بھیجا نا فرعون کی طرف، ہارون کو، موسیٰ کا، تو انہوں نے کہا اللہ وہ تو بڑا متکبر ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں قتل ہی نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، کہا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ، جو تمہاری بات چیت ہوگی وہ بھی سنتا ہوں، اور جو وہاں پہ معاملات ہو گئے ہوں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، پھر ڈر کس بات کا ہے، تمہارے ساتھ.
تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب اللہ کا ساتھ انسان کو حاصل ہو پھر کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. وہ سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کا عمل ضائع نہیں کرتا ہے. اور دعاؤں کی قبولیت کی طرف آئیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو جب اللہ کا بندہ ہے، تو جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی اس کے راوی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیات دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیستحیی ان یبسط العبد الیہ یدیہ یسألہ فیہما خیرا فیردہما خائبتین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیات دی ہے کہ جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے سامنے اور اس سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کو خالی ہاتھ موڑ دے. تو جب اللہ کا بندہ ہے، عبد عبودیت شرط ہے، بندہ بنے اللہ کا، تو اللہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں موڑتا. میت بھی ساتھ ہے. جی یہ کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے کہ ایک تو نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جی اور پھر گارنٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے بندے کو مجھ سے مانگو میں دوں گا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ابھی سعید اس کے راوی ہیں، ما من مسلم یدعو اللہ، جو بھی مسلم اللہ سے دعا مانگتا ہے بدعوت لیس فیہما اثم ولا قطیعت رحم، ایسی دعا نہ ہو جو گناہ والی ہو، جس میں قطیعت الرحم ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی والی بات نہ ہو، الا اعطاہ اللہ بہا احدى ثلاث خصال، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اور ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی. 3 صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت تو یہ ہے اما ان يعجل له دعوت، جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سے وہی دے دے. تو ہم اکثر اسی صورت کو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، میں نے دعا مانگی میری دعا قبول ہو گئی. دوسرا یہ ہے وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں. اس کی دعا کی قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. تو جب یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ نے کہا اذن نکثر، تو پھر تو ہم بڑی دعائیں کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکثر، تو اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے دینے کے لیے، اس کا تو خزانے ختم ہی نہیں ہوتے، مانگو تم مانگو، اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ معنی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا فرما دیتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس راوی ہیں اس حدیث کے، فرمایا لا يزال العبد بخیر ما لم يستعجل، انسان عبد جو ہے اللہ سے مانگنے والا ہمیشہ خیر حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کماتا رہتا ہے، سوائے اس شخص کے جو ہر وہ شخص جو جلد بازی نہ کرے، جو جلد باز ہے وہ جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ پھر جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہے قد دعوت ربی فلم یستجب لی، وہاں دعاؤں تو بڑھیاں مانگیاں پر میری قبول ہی نہیں آتی۔ یہ انسان کی جہالت ہے اور یہ بات اس کی رکاوٹ بن جاتی ہے قبولیت میں۔ یہ جلد بازی ہے، یہ انسان کی جلد بازی ہے کہ انسان آنکھیں میں بڑیاں دعا بڑی تو ہو ہی نہیں سکتی بندے سے، بندہ تو عاجز ہے، اور اللہ ہر صورت میں دعا قبول کرتا ہے۔ بندے کی طرف سے کچھ ایسی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی نہیں۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ جو انسان کی دعا اور کی قبولیت میں جو رکاوٹ بنتی ہے، اس میں سے سب سے اہم چیز حرام کھانا ہے، حرام کھانا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک بندہ جاتا ہے اللہ کے گھر میں سفر کرتے ہوئے، اشعث اغبر، ہاتھ اٹھائے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگ رہا ہے، حالانکہ قبولیت دعا کے سارے اسباب موجود ہیں، سفر قبولیت دعا کا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانا قبولیت دعا کا، اسی طرح اللہ کے گھر کا پھر سفر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو پھر اس کی دعائیں کیوں قبول ہوں؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہم اللہ کے بندے بنے نا۔ بندگی یہ ہے حرام سے بچنا، یہ ہے بندگی، یہ شرط جو ادھر آئی نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے اس چیز سے، وہ کر رہا ہے تو بندہ کدھر ہوا پھر؟ وہ بندگی تو نہ ہوئی نا، فرما برداری ہوتی ہے بندگی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور دعا بھی جو ہے نا، دعا ایک دعا ہے عبادت، ہر عبادت دعا ہے، ہر عبادت دعا ہے، الدعاء هو العبادہ، عبادت کرتا ہے انسان، نماز پڑھ رہا ہے وہ دعا ہی مانگ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے وہ دعا ہی مانگ رہا ہے، اور جس شخص کو اللہ کا ذکر مانگنے سے مشغول رکھے، تلاوت قرآن اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ مانگنے کا ایسا انداز ہے بندگی کے، اللہ کے ذکر میں انسان مشغول رہے، اللہ کی معیت اس کو حاصل رہے، اس سے بہتر دعا کا انداز نہیں، طریقہ ہی نہیں۔ اور یہ فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی دعا سب سے اچھی دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اس میں صرف اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا یوم عرفہ ہے۔ تو انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر میت کیسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے انسان، اللہ کی معیت انسان کو، اس کی اتنی صورتیں ہیں، قرآن بھرا ہوا ہے ان واقعات کے ساتھ، اللہ اپنے بندوں کا کیسا کیسا ساتھ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھیں، اللہ کی معیت کیسے ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ بھی نقصان نہیں پہنچاتی جب اللہ ساتھ ہے،
جب حسبی اللہ کہہ دیا ہے، پھر فرعون کا لشکر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قل نضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اللہ کی معیت ہے تو معجزہ ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے، وہ معجزہ ایک صورت ہے اللہ کی معیت کی، اللہ کے ساتھ کی۔ پھر عنکبوت کا جالا بھی دفاع کے لیے مضبوط قلعہ بن جاتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہ بات قرآن ہدایت ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کی مانو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ بھی بلاتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ بھی بلاتا ہے حرام نہ کھاؤ، اللہ بلاتا ہے حسن خلق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی ایگریمنٹ ہے ہمارا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہیں، اخلاق اپنے سنواریں، اللہ کی عبادت کریں۔ وہی عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ کی عبادت کرنی، شرک نہیں کرنا، یہ اللہ کی عبودیت ہے اللہ کے ساتھ۔ اور پھر انسان کے تعلقات ہیں اپنے معاشرے میں، سب سے حسن سلوک کے زیادہ حقدار والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر اللہ کی راہ میں دینا ہے، یہ انسان کا خلق ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں نا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی اللہ کے احکام مانو۔ اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مانو تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی تمہاری دعاؤں کو سنے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مانیں جی۔ تو وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ پر ایمان لائیں۔ یہ دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے بندگی، اللہ کے احکامات کو ماننا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب اللہ بلا رہا ہے تو مانو نہ، بلاوے پہ آؤ نہ۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھو نا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر یقیناً انسان کو ہدایت ملے گی۔ تو یہ اللہ کا ساتھ، یہ اللہ کا قرب عبودیت سے ہوتا ہے۔ عبودیت اللہ کی غلامی، اللہ کی فرما برداری، صحیح مسلم بننا ہی اللہ کے بندے بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ بندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔